ہوئی ہے، اور جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ کریم اس بیٹی کو اور اس بیٹی کے ذریعے اس کے ماں باپ کو کیا مقام دیتا ہے۔ بیٹی کی ولادت پر بیٹی کو کیا فضیلت ملتی ہے، کیا مقام ملتا ہے، اور بیٹی کی وجہ سے ماں باپ کو کیا مقام ملتا ہے، جس گھر میں بچی پیدا ہو اس گھر کو کیا مقام ملتا ہے۔ ان تمام باتوں کو ان حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ المعجم الصغیر میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ کریم اپنے نورانی فرشتوں کو اس گھر کی زیارت کے لیے آسمان سے زمین پر بھیجتا ہے۔ انہیں فرماتا ہے جاؤ زمین پر، آج میرے فلاں بندے کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، لہذا اس کے گھر کو جا کر اپنی رحمت کے پروں میں چھپا لو۔ کتنی بڑی فضیلت! بیٹی کی وجہ سے گھر کو اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کے پروں، رحمت والے پروں میں چھپاتا ہے۔ جب بچی پیدا ہوئی تو اب آسمان سے زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جس گھر میں بچی پیدا ہوئی اس گھر کو اپنی رحمت کے پروں میں چھپا لیتے ہیں۔ اور جب بچی لیٹی ہوتی ہے، ماں کی گود میں ہو یا باپ کی گود میں ہو یا زمین پر لیٹی ہو، تو فرشتے اپنے رحمت کے پر اس بچی کے سر پر پھیرتے ہیں۔ کیا یہ کم فضیلت ہے؟ رحمت کے پر بچی کے سر پر بھیجتے ہیں، اور خالی پر نہیں، پھر فرشتے کہتے ہیں اے گھر والو تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو کہ اللہ کریم نے اس کمزور لڑکی کو، کمزور بیٹی کو کمزور عورت سے پیدا کیا۔ ماں بھی کمزور، بیٹی بھی کمزور، کمزور عورت سے کمزور بیٹی کو پیدا کیا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو باپ اپنی اس بیٹی کی کفالت کرے گا، اس کی اچھی پرورش کرے گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کریم اس کے باپ پر جنت کو واجب کر دے گا۔ بیٹی کی وجہ سے ماں باپ جنت میں داخل ہوتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ گناہگار ماں باپ کو، اگر ماں باپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اگرچہ وہ گناہگار تھے، تو بیٹی اپنے ماں باپ کو قیامت کے دن جنت میں لے کر جائے گی۔ اس سے بڑا مقام کیا ہوگا بیٹی کا؟ ایک حدیث میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے بیٹی دی، اس نے اس کی پرورش کی اور اچھی پرورش کی، اسے تعلیم دی، اچھی تعلیم دی، پھر جب وہ بچی بڑی ہوئی تو اس کا اچھا رشتہ تلاش کر کے اس کا نکاح کر کے رخصت کر دیا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی حضور نے دو انگلیاں ملا کر امت کو دکھایا، جس طرح ان دو انگلیوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، بالکل ملی ہوئی ہے۔ فرمایا وہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرنے والا باپ، اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دینے والا باپ، اپنی بیٹی کا اچھا رشتہ تلاش کر کے اس کا نکاح کرنے والا باپ، قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح جائے گا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں آپس میں ملی ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، اب وہاں صحابہ بھی موجود تھے، ایک بیٹی پر نہیں، فرمایا جس کو 3 بیٹیاں دی اس نے تینوں کی پرورش کی۔ اب 3 سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر 4 ہوں گی تو فضیلت نہیں ملے گی، کسی کو اللہ نے 5 بیٹیاں دی تو اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا، نہیں، 3 بیان کرنے کا مقصد علماء کہتے ہیں چاہے وہ 3 ہو چاہے 3 سے زیادہ ہو،
فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، اس نے ان کی پرورش کی اور اچھی پرورش کی، انہیں تعلیم دی اور فرمایا اچھی تعلیم دی۔ اچھی تعلیم کیا ہے؟ انہیں قرآن کی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی، اسلام کی تعلیم دی۔ اگر دنیاوی تعلیم ضرورت کے مطابق پڑھایا یہ بھی جائز، لیکن اسلامی تعلیم کو ترجیح دی، اسے اچھے اخلاق سکھائے، اس کا کردار اچھا کیا۔ جب وہ بچی بڑی ہوئی تو اس کا اچھا رشتہ تلاش کر کے اس کا نکاح کیا اور اسے گھر سے رخصت کیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے جہنم سے رکاوٹ بنے گی۔ اگر اس کے ماں باپ مسلمان تھے اور ماں باپ کو ان کے گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن حکم ہو گیا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ، تو بیٹی دوزخ اور ماں باپ کے بیچ میں آ کے آڑ بنے گی، عرض کرے گی اے اللہ میرے ماں باپ دوزخ میں کیسے جا رہے ہیں؟ کھا جائے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے اسے ڈالا جا رہا ہے۔ وہ بچی عرض کرے گی نہیں، میرے ہوتے ہوئے میرے ماں باپ دوزخ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرے گی، اللہ کی بارگاہ میں التجائے کرے گی، اللہ کی بارگاہ میں وہ شفاعت کرے گی، تو اتنی گڑ گڑائے گی کہ اللہ کریم کا دریائے رحمت جوش پر آئے گا اور میرا کریم رب فرمائے گا جا اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور انہیں جنت میں داخل کر دے۔ اب جب یہ حدیث میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے بیان کی، 3 فضیلتیں۔ پہلی فضیلت کیا؟ بیٹی کی اچھی پرورش کرنے پر جنت واجب۔ دوسری فضیلت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھی پرورش کرنے پر وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ تیسری فضیلت آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھی بیٹی کی اچھی تربیت کی تو وہ بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے جہنم میں جانے سے رکاوٹ بنے گی۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فضیلت آپ نے جس کی 3 بیٹیاں اسے عطا کی اور جس کو اللہ نے 2 دی، کیا اسے بھی اجر و ثواب ملے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی اس نے دونوں کی تعلیم کا خیال کیا، تربیت کا خیال کیا، بڑی ہو گئی تو ان کا اچھا رشتہ تلاش کیا، ان کا نکاح کر کے اسے رخصت کیا، تو اللہ کریم یہ سارے اجر و ثواب اس والدین کو بھی عطا فرمائے گا۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں ہم نے ایک بیٹی کا سوال نہیں کیا، لیکن صحابہ کا ایمان دیکھیں کتنا تھا۔ کہتے ہیں اگر ہم حضور سے یہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ یہ اجر و ثواب، یہ فضیلتیں، یہ جنت میں داخلہ، جنت کا واجب ہونا، دوزخ سے آزادی، دوزخ میں جانے کے لیے رکاوٹ، یہ تو 3 بیٹی والے کے لیے ہے، 2 بیٹی والے کے لیے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر ہم حضور سے 1 بیٹی والے ماں باپ کے بارے میں پوچھتے تب بھی آقا یہی فرماتے کہ ہاں جس کو اللہ نے 1 بیٹی دی اور اس نے اس کی اچھی پرورش کی، اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت کی، اس کا اچھا رشتہ تلاش کیا، اس کا نکاح کر کے رخصت کر دیا، تو فرمایا اللہ کریم یہ سارا اجر و ثواب و فضیلت اس 1 بیٹی والے ماں باپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ بیٹی کا مقام اسلام میں کتنا بڑا ہے۔